بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکوٰۃ المصابیح کے درس نمبر 46 میں باب قسمۃ الغنائم والغلول فیہا فصل اول سے احادیث نمبر 3994 سے لے کر 3997 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مقدسہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما قریۃ اتیتموها واقمتم فیها فسہمکم فیها وایما قریۃ عصت اللہ ورسولہ فإن خمسها للہ ولرسولہ ثم ہی لکم، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اور رسول کریم نے ارشاد فرمایا، جس بستی میں تم جاؤ اور اس میں قیام کرو تو اس کے مال میں تمہارا حصہ ہے، اور جو بستی خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو اس کے مال میں 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے اور بقیہ تمہارا ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں مال فے کا تعارف اور حکم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کی تشریح و توضیح کے اندر شارحین کرام کچھ یوں لکھتے ہیں، وَأَقَمْتُمْ فِيهَا کے حوالے سے، یعنی ایسی زمین میں تم آ کر ٹھہر گئے کہ وہاں کے لوگوں نے نہ جنگ کی نہ کوئی مزاحمت کی اور ان کے اموال بطور غنیمت تم کو مل گئے، تو یہ مال فے کہلاتا ہے، جس میں مجاہدین، مقاتلین اور مدینہ میں رہنے والے غیر مجاہدین سبھی شریک ہوا کرتے ہیں، سب کو حصہ ملتا ہے اور اس میں خمس نہیں ہوتا۔ لیکن جس شہر نے اللہ کی نافرمانی کی، یعنی وہاں کے باشندوں نے مجاہدین کا مقابلہ کیا، جنگ کی اور شکست کھا کر بھاگ گئے اور مال غنیمت مسلمانوں کو ملا، تو اس میں سے خمس نکال کر بیت المال کے حوالے کیا جائے گا اور باقی 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے۔ بہرحال خلاصہ حدیث یہ ہے کہ مال فے میں خمس نہیں ہوتا، مال غنیمت میں ہوتا ہے۔ آخری جملہ ثم ہی لکم میں فرمایا کہ خمس بھی تم ہی مسلمانوں میں تقسیم ہوتا ہے، میرا ذاتی مال نہیں ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ وعن خولۃ الانصاریہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان رجالا یتخوضون فی مال اللہ بغیر حق فلہم النار یوم القیامہ، رواہ البخاری۔ حضرت خولہ انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول کریم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بعض لوگ اللہ کے مال یعنی غنیمت، فے اور زکوٰۃ کے مال میں ناحق یعنی بغیر کسی استحقاق کے تصرف کرتے ہیں، لہٰذا ایسے لوگ قیامت کے دن آگ کے سزاوار ہوں گے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں مشترکہ قومی دولت میں خیانت کرنے والا دوزخ میں جائے گا، اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کی توضیح کے اندر شارحین کرام یوں لکھتے ہیں، یتخوضون کے حوالے سے، خوض یہ گھسنے کے معنی میں ہے، یہاں اوقاف، مال غنیمت، زکوٰۃ اور مال فے میں بے جا تصرف کرنا مراد ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ان احادیث میں ظاہراً غلول اور مال غنیمت میں خیانت کرنے کے الفاظ آئے ہیں، مگر یہ صرف مال غنیمت نہیں ہے بلکہ مشترکہ قومی دولت اور تمام مسلمانوں کی امانت مراد ہے۔
لہٰذا سرکاری اداروں میں، مذہبی مدارس میں، جہادی اور غیر جہادی تنظیموں میں جو مشترکہ اموال ہیں ان سب پر یہ الفاظ صادق آتے ہیں۔ کوئی یہ خیال نہ کرے یہ تو مال غنیمت کی خیانت کی بات ہے، میں تو سرکاری دفتر یا کمپنی یا مدرسے یا تنظیم یا اوقاف کے مال میں خیانت کرتا ہوں۔ زیر بحث حدیث میں مال اللہ کا لفظ آیا ہے، یہ تمام اداروں کو شامل ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، قال قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعزمه وعزم أمره ثم قال لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على ركبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على ركبته فرس له همحمات فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على ركبته شاة لها ثغاء يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على ركبته نفس لها سياح فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيء قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على ركبته ركاع تخفق فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على ركبته سامت فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك متفق عليه وهذا لفظ مسلم وهو أتم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں اور رسول کریم نے ایک دن ہمارے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس خطبہ کے دوران مال غنیمت میں خیانت کا ذکر فرمایا، چنانچہ آپ نے اس کو بہت بڑا گناہ بتایا اور بڑی اہمیت کے ساتھ اس کو بیان کیا، اور پھر فرمایا کہ خبردار میں تم سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ دیکھوں کہ وہ اپنی گردن پر بلبلاتے ہوئے اونٹ کو لا دے میدان محشر میں آئے۔ یعنی جو شخص مال غنیمت میں سے مثلا اونٹ کی خیانت کرے گا تو وہ شخص میدان محشر میں اس حالت میں آئے گا کہ اس کی گردن پر وہی اونٹ سوار ہوگا اور بلبلا رہا ہوگا، اور پھر مجھ سے یہ کہے کہ یا رسول اللہ اغثنی، میری فریاد رسی کیجئے، اور میں اس کے جواب میں یہ کہہ دوں کہ میں اب تمہاری کسی چیز کا ذمہ دار نہیں ہوں، یعنی میں تمہیں اللہ کے عذاب سے چھٹکارا نہیں دلا سکتا، کیونکہ میں نے تمہیں دنیا میں شریعت کے احکام پہنچا دیے تھے، اور خبردار میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ دیکھوں کہ وہ اپنی گردن پر ہنہناتے ہوئے گھوڑے کو لاتے ہوئے میدان محشر میں آئے اور پھر مجھ سے کہے کہ یا رسول اللہ میری فریاد رسی کیجئے، اور میں اس کے جواب میں یہ کہہ دوں کہ میں اب تمہاری کسی چیز کا ذمہ دار نہیں ہوں، کیونکہ میں نے تمہیں شریعت کے احکام پہنچا دیے تھے، یعنی تمہیں پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ مال غنیمت میں خیانت یا کسی چیز میں ناحق تصرف بہت بڑا گناہ ہے، اور خبردار میں تم سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں بھی نہ دیکھوں کہ وہ اپنی گردن پر میاتی ہوئی بکری لادے ہوئے میدان محشر میں آئے اور پھر مجھ سے کہے یا رسول اللہ میری فریاد رسی تو کیجئے، اور میں اس کے جواب میں یہ کہہ دوں کہ میں اب تمہاری کسی چیز کا ذمہ دار نہیں ہوں، کیونکہ میں نے تمہیں شریعت کے احکام پہنچا دیے تھے، اور خبردار میں تم سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ دیکھوں کہ وہ اپنی گردن پر کسی چلاتے ہوئے آدمی یعنی اس غلام یا باندی کو جو اس نے غنیمت کے قیدیوں میں سے خیانت کر کے لیا ہو لادے ہوئے میدان حشر میں آئے اور پھر مجھ سے کہے یا رسول اللہ میری فریاد رسی کیجئے،
اور میں اس کے جواب میں یہ کہہ دوں کہ میں اب تمہاری کسی چیز کا ذمہ دار نہیں ہوں، کیونکہ میں نے تمہیں شریعت کے تمام احکام پہنچا دیے تھے، اور خبردار میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ دیکھوں کہ وہ اپنی گردن پر لہراتے ہوئے کپڑے رکھے ہوئے میدان محشر میں آئے اور پھر مجھ سے یہ کہے کہ یا رسول اللہ میری فریاد رسی کیجئے۔ میں اس کے جواب میں کہوں کہ میں اب تمہاری کسی چیز کا ذمہ دار نہیں ہوں، کیونکہ میں نے تمہارے لیے شریعت کے تمام احکام پہنچا دیے تھے، اور خبردار میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ دیکھوں کہ وہ اپنی گردن پر سونا اور چاندی لادے ہوئے میدان محشر میں آئے اور پھر مجھ سے کہے یا رسول اللہ میری فریاد رسی کیجئے، اور میں اس کے جواب میں یہ کہہ دوں کہ میں اب تمہاری کسی چیز کا ذمہ دار نہیں ہوں، کیونکہ میں نے تمہیں شریعت کے احکام پہنچا دیے تھے۔ اس روایت کو معنی و مضمون کے اعتبار سے بخاری و مسلم دونوں نے نقل کیا ہے۔ الفاظ مسلم کے ہیں جو بخاری کے الفاظ کی بنسبت پورے اور مکمل ہیں۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ وعنہ قال اہدى رجل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلام يقال له مدعم فبينما مدعم يحط رحلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أصابه سحم آعر فقتله فقال الناس هنيئا له الجنة فقال رسول الله كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال شراك من نار أو شراكان من نار متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے ہی یہ بھی روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول کریم کی خدمت میں ایک غلام ہدیہ کے طور پر پیش کیا جس کا نام مدعم تھا۔ ایک دن غالباً کسی میدان جنگ میں وہ رسول اللہ کا کجاوا اتار رہا تھا کہ اچانک کسی نامعلوم شخص کا تیر آ کر اس کو لگا اور وہ جاں بحق ہو گیا۔ لوگوں نے کہا مدعم کو جنت مبارک ہو، یعنی مدعم خوش قسمت رہا کہ حضور کی خدمت کرتے ہوئے شہید ہوا اور جنت میں پہنچ گیا۔ یہ سن کر تاجدار انبیاء نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ چادر جس کو مدعم نے خیبر کے دن مال غنیمت میں سے اس کی تقسیم سے قبل لے لیا تھا، آگ بن کر مدعم پر شعلے برسا رہی ہے۔ جب ان لوگوں نے اس شدید وعید و تنبیہ کو سنا جنہوں نے مال غنیمت میں خیانت کرنے کو سہل سمجھ لیا تھا اور یہ گمان کر لیا تھا کہ چھوٹی موٹی اور حقیر چیزوں کو لینے پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، تو وہ تو کانپ گئے اور انہوں نے مال غنیمت میں سے جو چھوٹی چیزیں لے لی تھی ان کو لا لا کر واپس کرنے لگے، یہاں تک کہ ایک شخص ایک تسمہ یا دو تسمے نبی کریم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا۔ آپ نے اس کو دیکھ کر فرمایا یہ آگ کا ایک تسمہ ہے یا آگ کے دو تسمے ہیں، یعنی خیانت کی چیز ہر حالت میں دوزخ کی آگ کا سزاوار کرے گی، خواہ کتنی ہی معمولی اور حقیر کیوں نہ ہو۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں مشترکہ قومی دولت میں خیانت پر شدید وعید کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی توضیح میں ذکر کرتے ہیں سہم عائر کے حوالے سے، نامعلوم تیر جو اچانک آ کر کسی کو لگ جائے، اور شملہ چادر کو کہتے ہیں۔ تشتعل آگ کے شعلے بھڑکانے کے معنی میں ہے۔ شراک یہ تسمے کو کہا جاتا ہے۔